تو حضرت موسیٰ کی بات چل رہی تھی، تقریر کیا انہوں نے، تو ایک آدمی نے کہا کہ آپ بہت اچھے مقرر ہیں، آپ سے زیادہ علم والا کوئی ہے ہی نہیں، انت عالم عالم. کہاں؟ اللہ کو یہ ادب پسند نہیں آئی. کہا کہ میرا ایک بندہ مجموع البحرین پر رہتا ہے، جہاں دو دریا ملتے ہیں، سنگم ہے، جیسے یہ ہے نا، یہ دو دریائیں ہیں، کون سی ہے؟ مہانندا ہے، اور بازو میں ڈاک ہے نا. تو ڈاک اور یہ مہانندا، یہ دونوں الگ الگ چلتے ہیں، درمیان میں میرا خیال ہے 51 کلومیٹر کا فاصلہ ہوگا جی. تو یہ دونوں دریا آپس میں چلتے ہیں اور آگے جا کر کے مل جاتے ہیں، برابر ہے. تو جہاں مل جائیں اس کو مجمع البحرین کہتے ہیں، دو دریاؤں کا سنگم، ملنے کی جگہ. تو حضرت موسیٰ کو کہا گیا دو دریاؤں کے سنگم پر آپ جائیے، وہاں میرا ایک بندہ ملے گا. حضرت خضر وہیں ملے. بولے السلام علیکم. بولے وعلیکم السلام. کون آپ؟ بولے موسیٰ. بولے کون موسیٰ؟ بولے موسیٰ بنی اسرائیل. کہتے خضر کو گئے پہ علم داری، ان کو معلوم نہیں یہ موسیٰ کہاں گئے. اور وہ کہہ رہے میں سب سے بڑا عالم ہوں. ایک آدمی جانتا بھی نہیں آپ کون ہیں، کہہ رہے ہیں آپ سب سے بڑے عالم ہیں، ایک آدمی کو معلوم نہیں آپ کون ہیں. یہ اللہ کے اتنے بڑے بڑے عالم ہیں، اور فوق کل ذی علم. اور کون سا علم ہے معلوم ہے؟ اے ہے سائنس کے پاس یہاں بھی علم نہیں ہے. کیا؟ اب یہ دیکھو، یہ گلاس ہے، ہم گلاس کو دیکھ رہے ہیں، یا اس طریقے سے دیکھو، یہ زمین کو دیکھ رہے ہیں، زمین کے نیچے کیا ہے آپ کو معلوم ہے؟ نہیں معلوم نہیں. حضرت خضر کو وہ علم دیا گیا تھا کہ اوپر کیا ہے وہ تو دیکھتے ہی، اندر کیا ہے وہ معلوم تھا ان کو. ایسا علم نہیں دیا گیا، سائنس پہ ایسا علم نہیں ہے کہیں بھی. دیکھ تو اب گئے، کہا السلام علیکم. کہاں؟ کون ہے آپ؟ بولے موسیٰ. کون موسیٰ؟ بولے موسیٰ بنی اسرائیل. اچھا کس لیے آئے آپ؟ بولے آپ کے پاس جو اللہ نے علم دیا ہے وہ سیکھنے کے لیے آیا ہوں. بولے نہیں نہیں نہیں، میرے ساتھ نہیں رہ سکتے آپ، اس لیے کہ صبر نہیں کر سکتے. اسے پتہ چلا کہ طالب علم کو صبر کرنا چاہیے علم کے حصول میں. علم کے حصول میں کیا کیا بتاؤں، قرآن ہے وہ، ایک ایک چیز قانون ہے وہ، ایک ایک چیز. اس کی یہ کتاب حیران کر دیتی ہے مجھے. وہ کہہ رہے ہیں صبر کروں گا، ساتھ میں لے لیجئے، پڑھا دیجئے تھوڑا سا، کتنی بھی پریشانی آئے میں برداشت کروں گا، صبر کروں گا. ٹھیک ہے چلو. وہ دریا پار کرنا تھا، جیسے مہانندا کی اس طرف اس طرف جانا تھا. کشتی والے تھے اس میں بیٹھے ہوئے تھے کچھ لوگ، یہ لوگ بھی دونوں بیٹھ گئے. اب جب کشتی آگے گئی تو حضرت خضر نے کیا کہ اس کے تختے اکھاڑنے شروع کر دیے. حضرت موسیٰ نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ قال اخرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شيئا امرا. ارے یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کشتی، یہ تو بیچاروں نے بٹھا لیا ہے، کشتی خراب کر رہے ہو آپ، توڑ رہے ہو، سب ڈوب جائیں گے. کہا کہ میں بولا نہیں تھا کہ تم میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکتے، چپ رہو. بولے کہا کہ معاف کر دیجئے اور اب آگے نہیں بولوں گا. اب گئے، جیسے ہی دریا کے اس پار گئے، گاؤں میں پہنچے، ایک لڑکا کھیل رہا تھا، اس کی منڈی پکڑی مروڑ دیا، مر گیا وہ. ارے حضرت موسیٰ کہہ رہے اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا. امرا پہلے کہا گیا، امرا میں ہوتا ہے ریپیئر ہو سکتا ہے، نکرا میں کوئی فیل ہو جائے، نکر ہو جائے، اس میں ریپیئر نہیں ہوتا ہے. کشتی خراب ہو گئی ہے، اس کے لیے کہا لقد جئت شیئا امرا، یعنی کشتی ریپیئر ہو سکتی ہے، وہ تو مر گیا، اس کو زندہ کیسے کر سکتے؟ لہذا وہاں نکرا ہے. جی یہ قرآن حکیم کی بلاغت ہے، کس ہائیسٹ لیول کی بک ہے معلوم ہے آپ کو جی. پھر یہ تو مر گیا. قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا، میرے ساتھ رہ کر تم صبر نہیں کر پاؤ گے. کہا کہ اچھا اب اگر میں بولا تو پھر مجھے اپنے پاس سے جدا کر دیجیے گا. اب گئے، تھکے آ رہے تھے، گاؤں میں پہنچے، اتنے بخیل لوگ تھے. استطعما، دونوں نے کھانا مانگا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آدمی کو بھوک لگی ہو اور اس کے پاس کچھ نہ ہو تو دوسروں سے مانگ سکتا ہے، مجھے کھانے کے لیے دے دو، ایسا. فاستطعما. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت خضر فرشتے تھے، ہاں اس لیے کہ کھانا دونوں نے مانگا ہے اور فرشتوں کو کھانے کی حاجت نہیں ہوتی، اس کا مطلب انسان تھے وہ، کھانا دونوں مانگ رہے. استطعما ضمیر تثنیہ ہے. فاستطعما، دونوں نے کھانا مانگا. فابوا ان یضیفوا، بستی اتنی بخیل تھی، بہت کوئی کی بستی اتنی بخیل ہوتی ہے، چمڑی چلی جائے مگر دمڑی نہ جائے، چمڑی چلی جائے مگر دمڑی نہ جائے. پورے شہر نے، پورے بستی نے کھانا نہیں دیا ان کو، بیچارے بھوکے پیاسے کہیں سو رہے تھے. صبح اٹھے، نماز وماز پڑھی اور اس کے بعد وہ بیچ گاؤں میں سے جانے لگے. اب گاؤں میں سے جب جانے لگے تو سڑک کے کنارے ایک گھر تھا، اس کی دیوار گرا چاہتی تھی. ارادہ ان ينقض، قریب ریڈی ٹو کولیپس، بالکل گرنے والی تھی وہ، ایسے لٹکی ہوئی تھی.
حضرت خضر گئے اور لگا کر کے فاقامہ، اس کو سیدھا کر دیا دیوار کو. گٹکا کھا کھا کر کے، تمباکو کھا کر کے، ایک لپڑ کے نہیں ہے، ایک جھاپڑ کے نہیں ہے جی. اور وہاں دیکھو طاقت کتنی ہے، پوری دیوار سیدھا کر دیا انہوں نے. نوجوانوں کو کیسا ہونا؟ کراٹے کون کون جوائن کرتا ہے؟ کون کون کراٹے جوائن کرتا ہے؟ کراٹے ہوتا ہی نہیں ہوتا ادھر. ہمارے اسکول میں ہم چھوٹے چھوٹے بچوں تک شروع کیا جائے کراٹے جی. تو انہوں نے سیدھا کر دیا، فاقامہ، سیدھا کر دیا دیوار. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام تو غصے میں تھے، جلالی پیغمبر تھے، بولے لو شیت لاتخذت علیہ اجرا. دیوار فری میں کیسے سیدھا کیا؟ انہوں نے فری میں کھانا نہیں دیا تو دیوار جو آپ نے سیدھی کے پیسہ لے لیتے تھے. لاتخذت علیہ اجرا، پیسہ لے لینا، فری میں آپ نے دیوار سیدھی کر دیا، کوئی بات نہیں. حضرت خضر نے کہا ہذا فراق بینی و بینی، اب تم میرے ساتھ نہیں رہ سکتے جی. اب جائیے آپ. لوگ کہتے ہیں یہ کیا سیکھنے گئے تھے؟ کیا سیکھا انہوں نے حضرت خضر کے اسکول میں؟ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہ ایسا اسکول تھا جہاں موسیٰ کا داخلہ نہیں ہوا. داخلہ ہوتا اس کے بعد سیکھا جاتا ہے، یا داخلہ ہی نہیں ہوا. اتنا بڑا عالم ہے خضر، داخلہ نہیں ہوا شاید کسی اسکول میں. وہ کہہ رہے تھے میں سب سے بڑا عالم ہوں، واپس آ گئے. داخلہ نہیں ہوا اس اسکول میں. کچھ اسکول ایسے ہوتے ہیں کہ ہائیسٹ ٹائپ کے عالم ہوتے ہیں، ان کا داخلہ نہیں ہوتا اس اسکول کے اندر. حضرت خضر ہیں. سائنس بولے تو سائنس بولے، قرآن کو پڑھو تو معلوم ہوتا ہے بچے ہیں سب، ہیں کھیل رہے ہیں بیچارے. کوئی جوتا چلا رہا ہے، کوئی کنچا کھیل رہا ہے. بولے سائنس کا یہ حال ہے قرآن کے سامنے. قرآن کے سامنے بونے ہیں سب، بونے. قرآن وہاں سے بات شروع کرتا ہے جہاں سائنس ختم ہو جاتی ہے جی. داخلہ نہیں ہوا ان کا، ایسا عالم ہے وہ، ایسا پروفیسر ہے وہ. داخلہ نہیں ہوا ان کی یونیورسٹی میں. کہا کہ بھائی اب جا رہے ہو تو 3 کام میں نے جو کیے جن پر تم صبر نہیں کر سکے اس کا مطلب سمجھتے جاؤ. چلو وہ 2 چیزیں چھوڑ دیتے. ایک چیز وہ جو دیوار سیدھی کر دی میں نے. وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اس کے نیچے خزانہ تھا. فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ. کیا ہے؟ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان دونوں کا باپ صالح تھا، نیک تھا. اس کا مطلب یہ ہو کہ نیکیاں نسلوں میں متوارث ہوتی ہیں. کہتے ہیں بچے کے لیے پراپرٹی بنا دو. ارے پراپرٹی آپ نے بنایا ہے، اگر لڑکا اچھا نہیں ہے تمہاری پراپرٹی کی ایسی تیسی کر دے گا، وہ بیچ باچ کر کے کھا جائے گا. آپ نیک بنو. تو ابن عباس کی تفسیر ہے، میرا خیال ہے کہ تبری لائے ہیں کہ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فی قولہ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا قال اُفِیزَ بِصَلَاحِ أَبِیہِمَا، جی کہ ان کا جو ایک خزانہ بچا ہے وہ دیوار جو تھی نا، دیوار کے نیچے خزانہ تھا. اگر سیدھا نہ کرتے دیوار گر جاتی تو پورے گاؤں والے خزانہ لوٹ لیتے تھے. اللہ تعالیٰ نے علم دیا تھا کہ اس دیوار، حضرت موسیٰ صرف دیوار دیکھ رہے، دیوار سیدھی کیوں کی؟ حضرت خضر کہہ رہے میں دیکھ رہا ہوں خزانہ نیچے گڑا ہوا. کون سا پروفیسر بتا سکتا ہے کہ یہاں کیا ہے نیچے؟ اے قرآن ہے جس کو ہم لوگوں نے چھوڑ دیا، اور اسی کتاب کو چھوڑنے کی وجہ سے لاج جوتے کھا رہے ہیں پوری دنیا میں. اسی کتاب کو چھوڑنے کی وجہ سے پوری دنیا میں لاج جوتے کھا رہے ہیں. قرآن پر تدبر جتنا کرے گا آدمی، اللہ اتنا عزت دیتا ہے اس کو. میں نے دیکھا ہے، تجربہ کیا ہے. میں قرآن کا حکیم کا طالب علم ہوں. اللہ نے ساری چیزوں سے نوازا ہے مجھے، جی ساری چیزوں سے نوازا ہے مجھے. قرآن حکیم سے دیوانگی کی حد تک مجھے تعلق ہے، عشق ہے، محبت. تو بولے ہوتے نیچے خزانہ ہے، بولے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا باپ نیک تھا. تو باپ کی نیکی کا فائدہ بچوں کو ملتا ہے. نیکیاں نسلوں میں متوارث ہوتی ہیں. دیکھ رہے ہیں ابن عباس کی تفسیر، حُفِیظَ بِصَلَاحِ أَبِیہِمَا، اپنے باپ کی نیکی کی وجہ سے، صالح ہونے کی وجہ سے یہ ان کی حفاظت کی گئی دونوں کی. خزانہ مل گیا، نہیں تو لوٹ لیتے تھے گاؤں والے خزانہ. یتیم تھے بیچارے جی. من عمل صالحا، ابھی ہم صالح پر ہیں گالی ہے. من عمل، جو آدمی عمل کرے صالح، اور صالح کا مطلب بتا دیا ہم. ابھی عمل کون کرے گا؟ مرد کرے گا کہ عورت کرے گی؟ دونوں کریں گے. من ذکر او انثی. ابن عاشور نے لکھا ہے اپنی تفسیر کی کتاب التحریر والتنویر میں، ان احکام الاسلام یستوی فیہا الذکور والنساء، عورت اور مرد احکام اسلامیہ میں برابر ہے. جیسے نماز مردوں کو پڑھنا ہے عورتوں کو بھی پڑھنا ہے. روزہ جس طرح مردوں کو رکھنا ہے عورتوں کو رکھنا ہے. حج جس طرح مردوں پر فرض ہے عورتوں کو بھی فرض ہے. تو احکام اسلام میں سب برابر ہے جی.
مرد عورت دونوں. اچھا دونوں ہیں, دونوں نیک عمل کریں اس لیے کہ دونوں کو جنت اور جہنم میں جانا ہے. لیکن ذکرین مرد پہلے, کیوں؟ اس لیے کہ قوام ہے, الرجال قوامون علی النساء, اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مرد کا ذکر پہلے فرمایا ہے. جی من ذکرین او انسا, تو جو نیک عمل کرے, صالح عمل کرے, اور وہو مؤمن, مومن ہو, مرد ہو یا عورت ہو, تو بھئی نیک عمل کا فائدہ بتائے گا. بہت غور سے سنیے, بہت بہترین نکتہ ہے. فَلَنُحْيَنَّهُ, ابھی نُحْيَنَّهُ پر رک جاؤ. ہم زندہ کریں گے اس کو, زندگی دیں گے اس. احیا مانے زندگی دینا. ہم لوگ کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ ہم ان کو حیات طیبہ دیں گے, یہ لازمی ترجمہ ہے. لفظی ترجمہ کیا ہوگا؟ وہ کہتے ہیں نہیں کہ ان اضافت الاحیاء الى ضمیر الجلالۃ تشریفا لہ, یہ جو کہا گیا اس کو ہم زندہ کریں گے, ہم زندگی دیں, ہم, تو گویا کہ احیاء کی نسبت اللہ کی طرف, اسم جلالہ کی طرف, یہ ضمیر جلالہ کی طرف ہے. نحنو, ہم, جانتے ہی ہم زندگی دیں گے اس کو. اس کا مطلب یہ جو آدمی نیک عمل نہیں کرتا, اس کا عمل صالح نہیں ہوتا, کتاب و سنت کے مطابق نہیں ہوتا, اپنی منمانی زندگی گزارتا. دیکھنے میں تو وہ زندہ ہے مگر وہ مرا ہوا ہے. یہ مطلب فَلَنُحْيَنَّهُ, ہم اس کو زندگی دیں گے. زندگی دینے کا احیاء کا لفظ ہے, اسی سے محیی آتا ہے, زندگی دینے والا. تو گویا کہ ہم زندگی دیں گے. جو آدمی عمل صالح نہ کرے, اور جتنا عمل صالح کرے گا اتنا زندہ ہوگا, اور جتنا عمل صالح کم کرے گا اتنا زندگی سے دور رہے گا, مرے گا, وہ مرتا جائے گا. دکھتے میں آدمی دکھتا ہے کہ بھئی یہاں زندہ ہے, لیکن وہ مرا ہوا, چلتی پھرتی لاش کے سوا کچھ نہیں. حیاتن طیبہ, حیاتن طیبہ کا مطلب جانتے ہیں؟ ہم حیات طیبہ دیں گے. حیات طیبہ کا مطلب قناعت کی زندگی دیں گے. 10 روپیہ مل گیا تو خوش ہے, 10,000 مل گیا تب بھی خوش ہے. یعنی حیات طیبہ کا مطلب سادے انداز میں سمجھا دوں, بے شمار دولت مل جائے تو اترائے نہ, اور دولت چلی جائے تو گھبرائے نہ. یہی مطلب ہے حیات طیبہ. کوئی فکر نہیں ہو اس میں. دولت مل جائے تو اترائے نہ, حیات طیبہ ہے, اور دولت چلی جائے تو گھبرائے. اللہ نے دیا تھا, اللہ نے لے لیا, خلاص. اگر ایسی چیز مل جائے تو اس کو کہتے قناعت. ایک کتاب پڑھائی جاتی تھی ہم لوگوں فارسی میں, شیخ بیٹھے ہوئے ہیں, تو شیخ زین العابدین سنابلی حفظہ اللہ اور شمیم صاحب دیگر لوگ ہیں. تو ایک کتاب پڑھائی جاتی تھی, گلستاں, فارسی میں ہے. تو اس میں کیا ہے؟ رودے تنگ بیکنا نتہی پر گردد, اور نعمت روی زمین پر نکنت دیدے تنگ, کہ خالی ہتھڑی ایک روٹی سے بھر جاتی ہے. پیٹ بھرنا تو ایک روٹی کافی ہے, اور نعمت روی زمین پر نکنت دیدے تنگ, اور پوری دنیا کی نعمت مل جائے تو لالچی کی آنکھ نہیں بھرتی. پوری دنیا مل جائے, لالچ, پوری دنیا کی نعمت مل جائے تو بندہ کہے گا اور مل جائے, اور مل جائے, اور مل جائے, اور خالی ہتھڑی ایک روٹی سے بھر جاتی ہے. رود, اس کو کہتے ہیں قناعت. اور چلیے وہ حدیث پڑھ لیتے ہیں قناعت والی. حدیث اس طرح, وعن عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعه اللہ بما آتا. رواہ مسلم فی کتاب الزکات. حضرت امام مسلم اس حدیث کو ایسے کتاب الزکات کے اندر لائیں کہ نبی نے فرمایا کہ 3 چیزیں جس کو مل گئی وہ کامیاب ہو گیا. قد افلح من اسلم, اسلام مل گیا, اسلام مل گیا, کامیاب. ورزق کفافا, اور اس کو کفاف روزی مل گئی. کفاف کا مطلب بقدر الحاجہ, ضرورت کے تحت, بھیک نہ مانگنا پڑے. روزی کا کفافن, روزی کتنی مل جائے؟ ضرورت کے مطابق, بقدر الحاجہ وہ الکفاف. تو بقدر الحاجہ روزی مل گئی, اسلام مل گیا, بقدر کفاف یعنی بقدر ضرورت روزی مل گئی. وقنعہ اللہ بما آتا, اللہ نے جو دیا ہے اس پر وہ قانع ہو جائے, قناعت کرے اس پر. 10 روپیہ مل جائے تو وہ بھی اللہ نے دیا ہے, 10,000 مل جائے تو من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. اب اگلا ٹکڑا ہے, اس کے لیے تشریح چاہیے. اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
بہت بہت شکریہ. حیاک اللہ. جزاکم اللہ خیر الجزا. محترم